ممانعت جیسے گردن وغیرہ کی مسا وسا یہ جائز نہیں ہے، یہ نبی سے ثابت نہیں ہے۔ ربانی صاحب، آپ کی دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے کتنے ہی نامی مسلمان سچے مسلمان بنے ہیں۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے ابو کو اور کتاب اور سنت پر چلنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے والدین جو انتقال کر گئے ہیں، اللہ ان کے اوپر رحم فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، اور جو زندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے موت آخری لمحے تک صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ تبلیغی جماعت کی شرعی حیثیت قرآن حدیث کی روشنی میں کیا ہے؟ وہ بھی نماز کی دعوت دیتے ہیں۔ ابھی شیخ نے بتلایا کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، بلکہ نماز کے لیے جماعت بنانا، جیسا کہ شیخ نے فرمایا کہ یہ گمراہی ہے، تو یہ نماز ہی بیچارے، اولاً سب سے مین چیز توحید ہے، دعوت اللہ توحید ہے۔ توحید ہی جب آدمی کے پاس نہ ہو تو جو خود گمراہ ہو، کرا رہبری گرد، تو دوسروں کی کیا رہنمائی کرے گا؟ اس لیے ایسے لوگوں کو جو گمراہ ہیں دعوت دینے کا حق نہیں پہنچتا۔ جو دعوت اللہ نہ کریں انہیں دعوت دینے کا حق نہیں پہنچتا ہے۔ اور نماز کی دعوت سب دیتے ہیں، نماز کی دعوت دینا کوئی وہ نہیں ہے۔ گزارش خدمت ہی کی ایک صف پوری ہو چکی ہے، پھر ایک آدمی آیا اور وہ ایک آدمی آگے سے کھینچ لیا، وہ آگے کا صف ٹوٹ گیا۔ کیا ایسا کرنا بہتر ہے یا وہ اکیلا نماز پڑھے؟ ایسا کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ ایک آدمی پہلے آیا ہے، وہ اگلی صف میں ہے، اور وہ پہلی صف کی فضیلت پا رہا ہے، اللہ کی رحمت سے مستفید ہو رہا ہے، آپ آخر میں اعلیٰ حضرت آ کر پیچھے سے اس کو گھسیٹ کر آپ اس کو رحمت سے محروم کر کے اپنی نماز درست کر رہے ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ ہمارے ہاں جو کرتے ہیں یہ غلط ہے۔ البتہ یہ ہے کہ وہ انتظار کرے کہ کوئی آدمی آئے تو اس کے ساتھ نماز پڑھے، اکیلے بھی کھڑا ہو کر نماز پڑھنا اس کے لیے جائز نہیں۔ البتہ یہ ہے کہ جب جماعت ختم ہونے والی ہو، کہ ابھی ختم ہو جائے، کوئی نہیں آیا، تب نیت باندھ کے اپنا پڑھ لے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن وہ انتظار کرے، دیکھے کہ کون آیا، کوئی آ رہے تو اس کے ساتھ کھڑا۔ خوشبو کے لیے اسپرے استعمال کرنا کیسا ہے جبکہ ہر اسپرے میں الکوہل استعمال؟ اصل میں الکوہل کی جو شکل ہے وہ تبدیل ہو گئی، خلاص وہ اس کا حکم کوئی حرج نہیں ہے، اس میں الکوہل خوشبو ہو گیا، اس میں حرج نہیں ہے، وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ نماز میں کثرت عمل سے نماز باطل ہو جاتی ہے، براہ کرم واضح طور پر بتائیں کہ کثرت عمل کتنا عمل ہے؟ جیسے کہ فون وغیرہ استعمال کرنا، ماشاءاللہ فون وغیرہ ہے تو یہ تو کثرت عمل میں ہے کہ آدمی ٹیلی فون استعمال کرے، کھانا کھائے، پانی پیے، انٹرنیٹ بیٹھ کے دیکھے موبائل پر، کس کا موبائل آ رہا ہے، کس کو سوئچ، یہ جائز نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے، گھنٹی اول پہلے بند کر لینی چاہیے، لیکن اگر سوئچ آف کر لینا چاہے موبائل سے، لیکن اگر نہیں کیا اتفاق سے بھول گیا تو یہ بھی نہیں ہے کہ چھوڑ دے، رنوں چلتے رہیں اور لوگوں کی نماز ڈسٹرب ہو، نہیں، اس کو چاہیے کہ فوری طور پر اس کو بند کرے، تو سوئچ آف کرے اسے فوری طور پر، ٹھیک ہے۔ البتہ تو یہ کثرت عمل یہ ہے کہ ہمیشہ غترے، ہمیشہ صحیح کرتا رہے، نماز میں یوں کرے، اور جناب علی ادھر ادھر کھجلائے، ادھر کھجلائے، پیر کھجلائے، لنگی اٹھائے، لنگی باندھے، یہ سب چیزیں کثرت عمل میں شامل ہیں اور یہ جائز نہیں ہے، اس سے نماز یقیناً کراہت سے خالی نہیں ہوتی۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ السلام علیکم، فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ کے بغیر، یہ اصل میں کل کا سوال ہے، آپ نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور بعض جعلیات کے لوگ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہو جاتی ہے، پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جاہل ہے، وہ جو ایسی بات کرے وہ قرآن و سنت سے جاہل ہے۔ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ تو جعلیات میں رہنے کا اس کو حق نہیں ہے جو ایسی اس قسم کی دعوت دیتا ہے، اگر وہ داعی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ بچے اس سے۔ السلام علیکم، بھارت میں جو مولانا بتاتے ہیں اب آپ ہی کے نیچے نابھی کے نیچے نیت باندھتے ہیں، کیا وہ غلط ہے؟ اور اوپر انہوں نے 786 لکھا ہے، یہ 786 کا مطلب کیا ہے؟ اگر اس کا مطلب بسم اللہ ہے تو اللہ کا نام ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے اس کے نام سے شروع۔ اگر آپ کا نام عبداللہ ہے اور اس کا نام 420 نمبر نکلتا ہے، اور اگر آپ کو 420 کہا جائے تو آپ پسند کریں گے؟ تو اللہ کے لیے اگر آپ کہہ رہے ہو بسم اللہ ہے تو نہیں استعمال کرنا چاہیے، یہ حرام ہے، یہ قرآن کی تحریف ہے۔ یہی یہود و نصارہ نے تو صرف معنی مفہوم تبدیل ہو جائے کیے تھے، انہوں نے تو لفظ کے لفظ گنتیوں میں بدل دی، یہ حرام ہے، تفصیل کا موقع نہیں، ورنہ اس کی تفصیلات بہت ہیں، یہ ایسا نہیں لکھنا چاہیے، بسم اللہ لکھو کم از کم۔ اور جہاں تک فرمایا انہوں نے کہ ناف کے نیچے باندھتے ہیں، اگر حق بات بولتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں، وہ ناف کے نیچے باندھیں، فلانی جگہ باندھیں، وہ بات کی بات ہے، لیکن توحید کی سنت کی بات ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، ایمان اور عقیدے کی بات ہونی چاہیے۔ داڑھی رکھنا فرض ہے یا سنت ہے؟ داڑھی رکھنا فرض ہے،
کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ لوگ آئے تو ان کی داڑھیاں مڑی ہوئی، مونچھیں بڑی بڑی، تو آپ نے فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو ترجمان جو تھا بیچ میں انہوں نے کہا کہ ہم قیصر روم کے دربار سے آئے ہیں اور ہمارے رب روم نے، رب ان کو بادشاہ کو رب سمجھتے تھے وہ، ہمارے رب نے ہمیں داڑھی موڑنے اور مونچھوں کے بڑھانے کا حکم دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی داڑھی مبارک پہ ہاتھ پھیرا اور فرمایا الحمدللہ ہمارے رب نے ہمیں داڑھی رکھنے کا حکم دیا ہے۔ تو داڑھی رکھنا صرف نبی ہی کی سنت نہیں، اللہ کا حکم بھی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے، تو اس لیے داڑھی فرض ہے۔ یہ سنت سمجھ کر اس کو کینچی یا اس کو جو ہے کیا کہتے ہیں استرے مت مارو، حرام ہے یہ، اور استرے مار کر اسے گٹر میں پھینک دے تو حرام ہے، یہ حرام۔ مسلمان ہو صحیح ڈھنگ سے داڑھی رکھو۔ اب یہ نہ سوچو فلانے بڑے بڑے لوگ داڑھی نہیں رکھتے، تو بڑے بڑے لوگوں کی طرح آپ ہیں؟ بڑے بڑے لوگ تو بادشاہ اور حاکم اور پتہ نہیں کیا کیا ہیں، ہم تو فقیر کے فقیر در فقیر ہیں۔ تو اگر یہی سوچنا ہے تو آپ بھی بادشاہ بن جائیں ہیں؟ واہ، نہیں، غلط بات ہے۔ کیا پیپسی کولا سیون اپ پی سکتے ہیں؟ اگر آپ کو شوگر نہیں ہے، مریض نہیں ہے، زکام نہیں ہے تو پی سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ ساسیہ بھی ہوتی ہے۔ شیخ آپ جو بندہ ساری زندگی ایک نیکر میں رہا ہو 10 منٹ ہے جلدی اور ایک نماز نہ پڑھی ہو، کیا ولی اللہ ہو سکتا ہے؟ مثلا بلے شاہ، کاواں والی سرکار، بابا پیر شاہ۔ جو بندہ ساری عمر ایک نکر میں رہا، کچھے میں رہا اور اس نے نماز بھی نہیں پڑھی، وہ ولی ہے، لیکن اللہ کا نہیں، شیطان کا۔ وہ ولی ضرور ہے لیکن شیطان کا ولی ہے، جس کے بارے میں ہمارے ہاں کہا جاتا ہے، انڈیا پاکستان کی سڑکوں پہ چلتے ہیں نا سب کچھ اتار کے، تو کہتے ہیں انہوں نے کچھ نہیں کہنا، پہنچی ہیں سرکاراں نے، واقعی پہنچے میں ایک دھکے کی ضرورت ہے، پہنچ جائیں گے۔ دوسری بات بڑی عجیب ہے، یہاں ایک سوال اس کا بھی آیا ہے کہ ٹوپی، آج کل اپنے آپ کو حدیث کہنے والے بغیر ٹوپی کے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، کیا ٹوپی نماز کی زینت نہیں ہے؟ اب اندازہ کرو کتنی عقل ان کی، جی کتنی عقل ان کی ماری ہوئی ہے۔ اگر کوئی سر ننگا کر کے نماز پڑھے تو کہتے ہیں بہت گستاخ ہے، اس کا سر ننگا ہے، توہین کر رہا ہے، اور جو سب کچھ ننگا کر کھڑا ہو جائے کہتے ہیں پہنچی ہیں سرکاراں نے۔ جس نے صرف منڈی اپنی ٹنڈ ننگی کی وہ گستاخ، اور جس نے ہر چیز ننگی کر دی کہا یہ پہنچی ہوئی سرکار، یہ بڑا اولیاء اللہ میں سے ہے۔ تو یہ شیطان کے ولی تھے، یہ اللہ کے ولی نہیں تھے۔ اللہ کے ولی کا لباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، وہ اپنا سطر ڈھانپ کے رکھتے تھے، ان کا دل مسجدوں سے لگا رہتا تھا۔ میرے ماموں دیوبندی علماء میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں نبی کے وسیلے سے دعا کرنی چاہیے، قبول ہوتی ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ صحیح بخاری کے اندر حدیث میں آتا ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر قحط ہوا، تو وہ نبی کے چچا کو لے کر آئے اور کہا اللہ جب تک نبی زندہ رہے وہ ہمارے لیے دعا کرتے تھے، اب وہ فوت ہو گئے، آپ کے پاس آئے آگے، اب یہ ان کا چچا ہے، یہ دعا کرتے ہیں ان کی قبول فرما کر ہمیں بارش عطا فرما دے۔ تو شخصی وسیلے دینا نہ قرآن میں اس کی تعلیم ہے نہ نبی کی حدیث میں اس کی تعلیم ہے۔ اللہ کے اسماء و صفات کا واسطہ دیجئے، اپنے نیک عملوں کا واسطہ دیجئے، کسی نیک اللہ کے ولی سے دعا کروائیے۔ یہ جو ہے واسطہ پنجتن پاک کا، واسطہ ہے صدقہ حسین حسن کا، یہ تمام چیزیں اسلام کے اندر ناجائز ہیں، حرام ہیں یہ طریقہ۔ اور اگر کسی کے پاس جایا جائے اور اس سے کہا جائے کہ آپ ہی ہمارے لیے، ہماری سنتا نہیں ہے اور آپ کی موڑتا نہیں، سیم یہی عقیدہ ابو جہل کا تھا، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہماری آپ کے آگے آپ کی اس کے آگے، ہماری سنتا نہیں ہے آپ کی موڑتا نہیں ہے۔ تو یہی عقیدہ مشرکین مکہ کا تھا اور یہی عقیدہ آج کے مشرک کا ہے۔ دعوت کا صحیح طریقہ کون سا ہے؟ دعوت کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ دعوت کی بنیاد لا الہ الا اللہ رکھی جائے، اللہ کی توحید کی طرف سب سے پہلے بلایا جائے، یہی دعوت کا صحیح طریقہ ہے۔ جمعے سے قبل اور جمعے کے بعد سنت کی کتنی رکعتیں ہیں؟ جب جمعہ پڑھنے کے لیے آئے، اگر امام کھڑا ہو گیا ہے تو آپ 2 رکعت پڑھ کے تحیۃ المسجد بیٹھ جائیے، اور اگر کھڑا نہیں ہوا اور آپ وقت ہے جتنا بھی نفل پڑھنا چاہیں پڑھ لیجئے۔ جمعے کے بعد اگر مسجد میں پڑھیں تو 4 رکھتے ہیں، گھر جا کے پڑھیں تو 2 رکھتے ہیں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم جمعہ بھی پڑھتے ہیں اور احتیاطاً ظہر بھی پڑھ لیتے ہیں، اے ہو گئی اے نہ ہوئی تو او تے رڑے تے پئی ہے نا، دونوں میں سے کوئی تو قبول ہوگی، ایک وقت میں ایک ہی نماز فرض ہوئی ہے وہی قبول ہوگی۔ اس یہودیہ عورت کا قصہ بتایا جس نے گوشت میں زہر ملا کر اللہ کے نبی کو پیش کیا تھا۔ آپ کو تو خود پتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس نے پیش کیا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا تھا کہ وہ جو خیبر میں نے زہریلا کھانا کھایا تھا وہ میری رگوں کو کاٹ رہا ہے۔ یہ یہودیوں کی دشمنی تھی اسلام سے اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ کیا عورت اور مرد کی نماز میں فرق ہے؟ عورت اور مرد کی نماز ایک ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، یہی عائشہ کو حکم تھا رضی اللہ تعالی عنہا، اور یہی صدیق اکبر کو حکم تھا۔ ہاں ان کے پردے میں فرق ہے،
عورت کا سر ننگا نہیں ہوگا، لیکن مرد کا سر ننگا بھی ہو جا تو نماز ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے کندھے ننگے ہیں اس کی نماز نہیں۔